السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ آیت کریمہ میں بلکہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم میں جانے والوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بہت سارے نام اللہ کے کلام کی آیات میں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو باتیں بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم اسے کافروں کے لیے دائمی طور پر کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایسے تو جہنم میں عذاب کے لیے ایسے لوگ بھی ڈالے جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کے یہاں بہت کچھ معاصی اور گناہوں کے کام ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں داخلہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل جائے گی اور اس کے بعد وہ اس سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ نہر حیات میں انہیں نہلا کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جہنم کو ہمیشہ جن کو رہنا ہے اس کے اندر وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جن کے عقیدے پورے طور پر فاسد ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق۔ تو جہنم کا تذکرہ اور ایسے ہی جہنم میں ڈالے جانے والوں کی حالت ذات کیا ہوگی اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے۔ پہلے والی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے، جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر منزل، جہاں آدمی چلا جائے، فائنلی جہاں چلا جائے اسے مصیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، یعنی کفار اور مشرکین اسی حکم میں، عقیدے کے منافقین اسی حکم میں، ایسے ہی جو مرتدین ہیں توبہ نہ کرے اسی حکم میں، ایسے ہی جو ملحدین ہیں جو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے، کوئی رب اور پالنہار ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا بس خود یوں ہی رواں دواں ہے، چل رہی ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی چلانے والا، اس کا کوئی مدبر اور منتظم نہیں ہے۔ ایسے ملحدین یہ سب کے سب ایک ہی حکم میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے، تو کفر کرنے والوں ہی کے لیے جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یعنی ہمیشہ جو لوگ جہنم میں رہنے والے انہی کے لیے یہ کفار، یہی کفار ہیں جن کے لیے جہنم ہے۔ ورنہ بقیہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جرموں کی سزا پا کر کے ان سے باہر نکل جائیں۔ جہنم کا عذاب ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ، پھر تیسری آیت کریمہ بھی اسی کے صفات اور اسی کے حالات سے متعلق ہے۔ ہم تھوڑی سی بات اس آیت کریمہ کے سلسلے میں آج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں بھری پڑی ہیں جہنم کے سلسلے میں، جہنم کے عذاب کے سلسلے میں۔ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، وہ کون ہوں گے اور کس طرح سے انہیں دردناک قسم کی سزائیں، رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بہت تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں امت کے علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں جس کے اندر اہل جنت اور اہل جنت کا اور ایسے ہی جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے صفات، ان کے افعال، جہنم میں ڈالے جانے والوں کو کس طرح کی کون سی سزائیں دی جائیں گی، ان سب کا تذکرہ اور بہت تفصیل سے، بہت ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کفار کے لیے جہنم ہے، اس حوالے سے وہ ساری آیتیں ہمارے سامنے رہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعدت للکافرین،
اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اصل میں تیار کیے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ تیار کی گئی ہے، ورنہ فی نفسہ ہی ایسے لوگ بھی جہنم کے مستحق ہوں گے وقتی طور پر یا جز وقتی مختصر مدت، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، جو کفر سے کم تر گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی مغفرت بخشش ہو جائے گی تو وہ جہنم سے بالکل ہی آزاد کر دیا جائے، سفارشیوں کی سفارش ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں سفارش کرنے والوں کی شرطوں کے مطابق سفارش قبول کر لے گا تو وہ جہنم میں داخل کیے جانے سے بچا لیے جائیں گے۔ ایسے ہی اور دیگر جو اسباب ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی بنیاد پر، ورنہ اگر کوئی اور سبب نہیں رہا، ان میں سے کوئی سبب نہیں رہا اور جہنم میں داخل بھی کیا گیا لیکن ایمان خالص توحید ایمان باللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر گناہوں کی جرائم کی کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ اسے نہر حیات میں یا نہر حیہ میں نہلایا جائے گا، وہ جل کر کے آگ میں، جہنم کی آگ میں جل کر کے وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، حتیٰ یصیروا فحماً، کالے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے اور اسے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں نہر حیات میں جب غسل دے کر کے نکالا جائے گا یا ایک ڈبکی لگوا کر کے نکالا جائے گا تو وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں شب کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ روایت میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا یا ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو اہل جنت جو جہنم میں داخل نہیں کیے گئے، براہ راست جنت ہی میں داخل کیے گئے، جہنم کی سزا انہیں بالکل نہیں ملی، ایسے جنتی ان جنت میں داخل کیے جانے والوں کو جہنمیوں کا نام دیں گے، جنتی ایسے لوگوں کو جہنمی کہیں گے، یعنی اس معنی میں کہیں گے کہ جہنم سے ہو کر کے آیا ہے، جہنم میں داخل کیا گیا، انہیں کچھ سزا ملی اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر کے جنت میں داخل کیا گیا، اس اعتبار سے انہیں یسمونہم الجہنمیین، یہ جنتی انہیں جہنمی کہیں گے۔ الغرض اعدت للکافرین کا یہ معنی ہے، اور یہ بات کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جسے کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس معنی کی بہت ساری آیتیں ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے کفار کے لیے رسوا کرنے والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کئی آیتوں میں تو تیاری کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، ہم نے تیار کیا ہے۔ جنت اور جہنم دو کے دونوں ابھی موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے دلائل کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی جنت کو پیدا کرنا ہے، جنت کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پیدا کر دیا ہے اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں، یعنی پیدا ہو چکی ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ اللہ کے کلام کی چند آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ایک روایتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہوا، یعنی جنت اور جہنم نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ افتخرت الجنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا، یعنی جنت نے اپنا تذکرہ کیا کہ میں کون ہوں، میرے اندر کون لوگ آنے والے ہیں، اور جہنم نے اپنا تذکرہ کیا کہ میں کون ہوں اور میرے اندر کون لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ اس طرح سے دونوں نے فخر کیا۔ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا افتخرت الجنت والنار، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے برتری ظاہر کی، اپنا اونچا پن ظاہر کیا۔ جنت نے، جہنم نے کہا یدخلنی الجبار والملوک والعظماء والاشراف، دیکھو ایسا ہے کہ جہنم نے کہا دیکھو ایسا ہے، جنت سے کہا دیکھو ایسا ہے کہ میرا مقام کچھ ایسا ہے کہ میرے اندر آنے والے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، جبابرہ، بڑے بڑے جبار ظالم جو ہوتے ہیں ایسے قسم کے لوگ آئیں گے، والملوک، بادشاہ آئیں گے، ایسے ہی الاشراف، اونچے مقام اور مرتبے، اونچی اسٹیٹس قسم والے لوگ آئیں گے جن کی حیثیت بہت زیادہ اونچی، اس قسم کے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔
تو جنت نے کہا یدخلنی الفقراء والمساکین، میرے اندر آنے والے تو فقیر قسم کے لوگ ہوں گے، مساکین ہوں گے، محتاج ہوں گے اور کم حیثیت کے لوگ ہوں گے، لیکن داخل ہونے کی وجہ ان کا سماجی مقام، ان کا دلوی مقام نہیں ہوگا، دوسری حیثیت سے وہ میرے اندر داخل ہوں گے، وہ فقیر اور محتاج قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک دوسرے پر جو فخر کر رہے ہو تو میری بات سن لو، تمہاری حیثیت کیا ہے، جنت بھی سنے اور جہنم بھی سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت سے انتی رحمتی انتی رحمتی اصیب بک من اشاء من عبادی، تو میری رحمت ہے، جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا رحم کروں گا، یعنی رحم کرنے کے لیے میں تیرے اندر سے داخل کر دوں گا۔ اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انتی عذابی اصیب بک من اشاء من عبادی، میں اور تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رہی بات جہنم کی، تو جہنم میں اتنے سارے لوگ ڈالے جائیں گے، اتنے سارے لوگ ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بھی جہنم کہے گی حل من مزید، ہے کوئی اور مزید اگر ہے کوئی تو بھیجو، داخل کرو میرے اندر۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں داخل کر دے گا، جس سے اس کی آواز بند ہو جائے گی، اور وہ کہے گی کدنی کدنی یا قتل قتل، بس بس، اس طرح سے ہوگا۔ رہی بات جنت کی، جنت کا مسئلہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس میں داخل کر دیے جائیں گے، اور سلسلہ جنتیوں کا ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے اور بہت ساری لوگوں کو پیدا فرمائے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہنم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کے طور پر جو چیز سب سے بڑی استعمال کی جائے گی وہ یہ جہنم ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اپنے رب کی کفر کرنے والے، رب کا کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کی عظمت، اس کے حق عبادت بندگی، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس تمام چیزوں پر کفر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دینے کے بجائے اللہ کی مخلوق کو دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھین کر دوسروں کو دینے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ان کے لیے انجام دے دی جائے۔ ایسے لوگ یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اور جیسا کہ بات آئی کہ اس کے اندر کفار، مشرکین، منافقین، ملحدین، ایسے سارے کے سارے لوگ ایک حکم کے اندر داخل و شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو، کافروں کو، دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ تو اصل میں نفاق بھی کفر ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے جو چیز رہتی ہے وہ ظاہر میں ایمان رہتی ہے، اور اصل کفر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے نفاق کہا گیا، کیونکہ نفاق کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کچھ ہو اندر کچھ رہے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک حکم میں رکھا ہے۔ مشرکین کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا انجام، اگر یہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ان کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے ایک درجے میں ہیں۔ تو یہ بات وبئس المصیر، اخیر میں اللہ نے فرمایا بدترین ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری منزل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا رحم و کرم کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا جملہ ہے۔ ہم بندے سمجھیں اس کو، ہم معمولی نہ سمجھیں کہ جہنم کوئی معمولی چیز ہے، کچھ دن برداشت کر لیں گے، جھیل لیں گے، کچھ دن گزار لیں گے اور پھر ہم اس کے عادی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آگاہ کر رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے، اسے کہ معمولی نہ سمجھنا، جہنم کو معمولی نہ سمجھنا۔ بئس المصیر، جہنم بہت بری جگہ ہے، اور جانے والوں کی منزل اگر وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو پھر اس سے برا کچھ بھی نہیں۔
ایک شخص کسی جرم کی پاداش پہ، کسی جرم کی سزا میں کہیں مبتلا کر دیا جائے، لیکن اسے نکلنے کی امید ہو کہ اسے نکالا جائے گا، تو بھی اس کے لیے ایک رحمت کی بات ہے کہ وہ نکال دیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو سزا دی جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اسے ایک پل کے لیے بھی نرمی، ایک پل کے لیے بھی راحت نہیں ملے گی، تو آپ بتائیے کہ کتنا بڑا سخت عذاب ہوگا یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا جملہ ہے کہ اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، خبردار، جہنم ہے کافروں کے لیے، اپنے رب کے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت دردناک عذاب ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم، اس کی ہولناکی، اس کے عذاب، اور ایسے ہی اس سے متعلق بہت ساری تفصیلات جو کچھ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھنے، جاننے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی معاصی، منکرات، گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا موسم ہے، اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب آئی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جب تک یہ مہینہ ہے ایسے ہی رہے گا، نہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ جنت کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت خاص تعلق ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد مغفرت کا ذکر ہے کہ اس مہینے میں مغفرت کرانی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بخشش کروائیں، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروائیں۔ یہ اس کا بہترین موسم ہے، مہینہ ہے، ایسے تو ہمیشہ ہی، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ بہت سارے اسباب و وجود کی بنیاد پر یہ موسم ہمارے لیے بہت سازگار ہے، بہت سوئٹیبل ہے کہ ہم اس موسم میں اپنی اصلاح حال کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا سامان کر لیں، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں، اور گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے اپنے نام اعمال کو پاک صاف کرنے دھو لیں اور اس سے آزاد ہو جائیں۔ یہ بہت بہترین موسم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی گواہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آگے ہولناکیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جانے والے جب اندر داخل ہوں گے تو جہنم کا کیا حال ہوگا۔ کفر اتنی بدترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، جہنم خود اس طرح سے اگلے گا، اس طرح سے غرائے گی جہنم، اس طرح سے چیخے گی، چلائے گی، ایسا لگے گا کہ کوئی دشمن ہے اور اس کے انتقام کے لیے پھٹ پڑے۔ اس کا تذکرہ آ گیا تو اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی، رب ذوالجلال کے حکم اور اس کی توحید سے بغاوت کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ جو عذاب متعین کیا گیا وہ خود اس قدر، میرے بھائیوں، اپنے داخل ہونے والوں کے خلاف انتقام کے جذبے سے بھرا ہوا ہوگا کہ انسان اس منظر کو دیکھ کر کے حیران ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے، اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔